یا وارث یا وارث یا وارث یا وارث اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ 14 اکتوبر 2022 عیسوی کو کارتک کی کروا چوتھ چاند ماہ کی 17 تاریخ کو حضور وارث پاک کے والد ماجد حضرت سید قربان علی شاہ علیہ الرحمہ کا کل شریف ہوگا، جس میں آپ کی شرکت باعث خیر و برکت ہے۔ بڑیلے گاؤں متصل دیواں شریف حضور انور وارث پاک کا آبائی قبرستان ہے۔ وہاں حضرت سید قربان علی شاہ علیہ الرحمہ کا مزار شریف ہے۔ حضور نے اپنے والد ماجد سید قربان علی شاہ کے مزار کا ایک اینٹ لا کر شاہ روشن میں رکھا اور فرمایا کہ یہاں ہمارے والد کی لحد کھودو۔ حکم کی تعمیل کی گئی اور وہ اینٹ حضور انور وارث پاک نے لحد میں رکھ دیا اور حضرت رحیم شاہ وارثی خادم خاص سے فرمایا کہ ہمارے والد کا کل شریف پڑھو، اور حکم کی تعمیل ہوئی۔ شربت کے گھڑے اور مٹھائی بتاشے رکھے گئے اور کل شریف ہوا۔ اس وقت سے یہاں کل شریف سالانہ ہوتا رہا اور حضور انور وارث پاک اپنی نشستگاہ پر بیٹھ جاتے اور کل شریف کے اختتام کے بعد لوگوں کو چادریں مٹھائیاں تقسیم ہوتی تھیں اور حضور اپنے احرام پوش فقراء کو احرام شریف عطا فرماتے تھے۔ حضور انور نے خود ہی کارتک کی کروا چوتھ کا دن مقرر فرمایا تھا۔ اس دن حضور انور اپنے والد ماجد کا کل شریف کیا کرتے تھے۔ یہ کل شریف بدستور ہوتا چلا آ رہا ہے۔ حضور انور وارث پاک نے جس طریقت کی اللہ کی رہبری کے لیے اپنی مخصوص یادگاروں میں سے اپنا لباس نسبتی اور اپنے ارشادات چھوڑا ہے، جن سے فیض کا سلسلہ جاری و ساری ہے، ان دونوں سے ہٹ کر درگاہ حاجی وارث علی شاہ کا نظام چلانا درست نہیں ہے، مگر جو لوگ جوڈیشل کمشنر اودھ کے فیصلہ اور اسکیم 1917 کی دہائی دیتے تھے وہ آج انکار کر رہے ہیں۔ چیف کورٹ لکھنؤ کا آرڈر مورخت 13 اکتوبر 1932 اور اس کے تحت بائی لاز متعلقہ درگاہ حاجہ کی دہائی دے رہے ہیں۔ ان میں سے کون صحیح ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اتر پردیش وقف ٹریبونل کے فیصلے مورخت 26 مارچ 2021 میں مذکورہ آرڈر مورخت 13 اکتوبر 2021 عیسوی اور مذکورہ بائی لاز کا حوالہ نہیں ملتا ہے۔ اس لیے اتر پردیش وقف ٹریبونل نے جو جوڈیشل کمشنر اودھ کے فیصلہ اور اسکیم 1917 کو بیس بنا کر فیصلہ صادر کیا، جن کی اپیل حاجی وارث علی شاہ موسولیم ٹرسٹ نے نہیں کیا ہے، اس لیے مذکورہ موسولیم ٹرسٹ کو کسی حالت میں فیصلہ و اسکیم حاجہ کے انکار کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ جہاں کے فائدے کی بات ہو ان کو مانتے ہیں اور جہاں نقصان کی بات ہو ان کو نہیں مانتے ہیں۔ ایک دن حقیقت سے پردہ ہٹ جائے گا، حق اور ناحق لوگوں پر ظاہر ہو جائے گا۔ حضور انور وارث پاک کی ذات عالی سے احرام شریف مروجہ منسلک ہے، جن کو فقراء احرام پوش باندھ کر بیعت و احرام انجام دیتے ہیں، ان کو درگاہ حاجہ کی خدمت کا حق حاصل ہے اور ٹرسٹ مینجمنٹ میں حصہ داری کا حق حاصل ہے۔ ان کو نظر انداز کرنا درست نہیں ہے۔ انتقام اور حسد کی آگ میں جلنے والے دوسروں کے آشیانوں کو بھی جلا ڈالتے ہیں اور ان کے آشیانے خود بخود جل جاتے ہیں۔ باہر والے حکومت کے لیے سیاست کر رہے ہیں، مگر ان کو احرام شریف کی عظمت اور وقار کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ احرام شریف دنیاوی عدالت کی چیز نہیں ہے۔ دنیاوی عدالت سے ٹرسٹ کا قیام عمل میں آیا ہے۔ ٹرسٹ کا کوئی عہدیدار ہو وہ احرام شریف کو نشان وارثی مانے اور نشان وارثی کو جھکنے نہ دے۔ جب تک نشان وارثی باقی ہے وارثیت باقی ہے۔ وارثیت ہی حسینیت ہے۔ عشق کی کتاب از اول تا آخر ایک جیسی ہے، محض ایڈیشن بدلا ہے۔ ایڈیشن کے بدل جانے سے مضمون نہیں بدلتے ہیں۔ حضور انور وارث پاک نے فرمایا ہے کہ عشق جس کسی کو ملا ہے پنجتن پاک سے ملا، اور فرمایا حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک رضائے معشوق
کے لیے تمام خاندان کو میدان کربلا میں شہید کرا دیا، کوئی کیا سمجھ سکتا ہے رمز عاشق و معشوق کو؟ اور فرمایا ہماری منزل عشق ہے، جو ہم سے محبت کرے وہ ہمارا ہے، اور فرمایا مخلوق خدا سے ہمدردی اور اچھا سلوک کیا کرو، صرف اس خیال سے کہ یہ خدا کے بندے اور اس کی صنعت کی یادگار ہیں، اس عمل سے تم کو خدا کی محبت نصیب ہوگی، اور یہی تصوف کی اصل ہے۔ اور فرمایا محبت بام حقیقت کا زینہ ہے، اور فرمایا پیر کی محبت مرید کا دین، اور فرمایا کی ترقی کا زینہ ادب ہے، اور فرمایا مریدی دل سے ہوتی ہے اور دل مسلمان ہوتا ہے، اور فرما ہاتھ پکڑنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، دل کو پکڑو، اور فرما شجرے وغیرہ رسمی چیز ہے، یہاں دل کے شجرے سے کام ہے، محبت وہ گرا قدر چیز ہے کہ وہ جس دل میں ہوتی ہے اس دل میں ایمان اور دین کی شمع روشن رہتی ہے، ان سے ہٹ کر گمراہی ہے، اور گمراہی اندھیرا ہے، اندھیری گھاٹی میں کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ نفس کی گھاٹی میں زندگی بسر کرتے ہیں اور فتنہ فساد میں مبتلا ہے، وارثیت کے ٹھیکیدار جو بنے بیٹھے ہیں، وارثیت کے مرکز سے ہٹے ہوئے ہیں، محض تصنع اور بناوٹ میں پھنسے ہیں، ان کے پاس نہ عقل سلیم ہے اور نہ قلب سلیم ہے۔ عقل اور دل کو پاک صاف کرنا ہے تو طریقت کی مشق لازمی ہے، طریقت کی مشق سے طریقت کی تعلیم کو سمجھے بغیر سمجھے طریقت کی مشق نہیں ہو سکتی ہے۔ حضور انور وارث پاک نے ہدایت کے لیے ارشادات جو بھی فرما دیا ہے ہمارے لیے دستورالعمل ہے۔ آپ نے فرمایا محبت کرو، اور فرمایا کہ ایک صورت کو پکڑ، اور فرمایا کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ، اور فرمایا دنیا کے طالب نہ ہونا، اور خدا کی محبت میں بندگان خدا کی بقدر امکان خدمت کرنا، اور قلب کی نگرانی اور انفاس کے شمار سے غافل نہ ہونا۔ درگاہ حاضہ میں خوف و طمع کی وجہ ہی سے نظامت میں خرابی آئی ہے، جو آواز حق بلند کر رہے ہیں ان کا کوئی ذاتی مطلب و فائدہ نہیں ہے، وہ سب کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اگر ٹرسٹ مینیجر سب کو ایک نظر سے دیکھے تو ظلم اور ناانصافی اور حق تلفی نہیں ہوگی۔ ایک نظر نہ دیکھنے سے درگاہ کے حالات بد سے بدتر ہو چکے ہیں۔ کب تک گنڈا گردی اور دبنگئی کے بل پر ٹرسٹ اقتدار پر قابض رہیں گے؟ ایک دن گنڈا گردی اور دبنگئی ختم ہو جائے گی اور سب کے چہرے بے نقاب ہو جائیں گے۔ بہتر یہ ہوتا کہ گنڈا گردی اور دبنگئی سے باز آ جائیں۔ اقتدار کی کرسی پر بیٹھنا ہے تو بیٹھیں، مگر کسی کے ساتھ ظلم، ناانصافی اور حق تلفی نہ کریں۔ ہمدردی اور اچھا سلوک ہی کارآمد ہے۔ حضرت جنگلی شاہ وارثی نے حضرت حافظ حکیم سید قربان علی شاہ کی شان میں یہ کلام نظم کیا ہے: خدا نے کیا تھا اسے بامراد، قرآن اور حدیث دونوں تھے یاد، عالم و فاضل، فقیہ و طبیب، جمیع علم اس کو ہوئے تھے نصیب، اور انسان میں تھا جواہر رقم، لکھے 7 طرحوں سے اس کا قلم، پہنچا وہاں پر یہ شعر الہ، انہوں نے کیا اس کا ظاہر نقل، کیا ختم ایک دم میں قرآن کو، یہ ہوتی ہے طاقت کب انسان کو، جو ہے آخری لفظ قرآن میں ناس، اسی پر قطع ہوئے جملہ حواس، ادھر ختم قرآن ادھر وہ بھی ختم، کسی نے سنی ہوگی ایسی ختم۔ حضرت جنگلی شاہ وارثی نے اپنے پیر مرشد کی شان میں یہ لکھا ہے: یہ وہ ہے خدایا تیرا خاص نور، ہوا تھا محمد میں جس کا ظہور، جو وارث علی کا ہوا یہ ظہور، تیری معرفت کا مسلم ہے نور، علی کا ہے وارث نبی کا ہے نور، بنی فاطمہ سے ہے اس کا ظہور، حسینی و حسنی جس کا نسب، ہے وارث علی شاہ جس کا لقب، نبی و علی کا ہے جو سلسلہ، وراثت میں ہے خاص اس کو ملا، یا وارث یا وارث یا وارث۔